نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود و سلام پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے بعد آج ہم دوسری مرتبہ مسائل قربانی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کیجیے۔ آج ہم دوسری مرتبہ حاضر ہیں قربانی کے مسائل کے حوالے سے۔ تو سوال ہے کہ اگر کسی کے پاس 200 درہم 52 تولے چاندی کی قیمت کا قرآن مجید یا کتابیں ہیں تو کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ اس کا جواب ہے کہ کسی کے پاس 200 درہم کی قیمت کی کتابیں قرآن مجید ہے، اگر وہ اسے دیکھ کر اچھی طرح تلاوت کر سکتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، چاہے اس میں تلاوت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، کیونکہ وہ اس کی حاجت اصلیہ سے ہے۔ اور اگر اچھی طرح اسے دیکھ کر تلاوت نہ کر سکتا ہو تو قربانی واجب ہے۔ کتابوں کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کے کام کی ہیں تو قربانی واجب نہیں ورنہ ہے۔ سوال، حاجت اصلیہ سے زائد اگر 52 تولے چاندی کے برابر قیمت کی کوئی چیز ہو تو قربانی واجب ہے؟ جواب، ایک مکان سردی کے لیے اور ایک مکان گرمی کے لیے، یہ حاجت میں ہے، حاجت میں داخل ہیں۔ ان کے علاوہ اس کے پاس تیسرا مکان ہو جو حاجت سے زائد ہے، اگر یہ 200 درہم کا ہے تو قربانی واجب ہے۔ اسی طرح گرمی سردی کے بچھونے حاجت میں داخل ہیں اور تیسرا بچھونا جو حاجت سے زائد ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ غازی کے لیے 2 گھوڑے حاجت میں ہیں اور تیسرا حاجت سے زائد ہے، اسلحہ غازی کی حاجت میں داخل ہے۔ ہاں، اگر ہر قسم کے 2 ہتھیار ہوں تو دوسرے کو حاجت سے زائد قرار دیا جائے گا۔ گھر میں پہننے کے کپڑے اور کام کاج کے وقت پہننے کے کپڑے، جمعہ اور عید اور دوسرے موقعوں پر پہن کر جانے کے کپڑے، یہ سب حاجت میں داخل ہیں۔ اور 3 کے سوا چوتھا جوڑا اگر 200 درہم کا ہے تو پھر قربانی واجب ہے۔ سوال، قربانی صرف غنی ہی پر واجب ہوتی ہے یا فقیر پر بھی واجب ہو سکتی ہے؟ جواب، غنی اور فقیر پر واجب ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ غنی اور فقیر دونوں پر واجب، 2 فقیر پر واجب ہو غنی پر واجب نہ ہو، آگے 3 غنی پر واجب ہو فقیر پر واجب نہ ہو، دونوں پر واجب ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کی منت مانی، یہ کہا کہ اللہ عز و جل کے لیے مجھ پر بکری یا گائے کی قربانی کرنا ہے، یا اس بکری یا اس گائے کو قربانی کرنا ہے، فقیر پر واجب ہو غنی پر نہ ہو، تو اس کی صورت یہ ہے کہ فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا، اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہے۔ اور غنی اگر خریدتا تو اسے خریدنے سے قربانی اس پر واجب نہ ہوتی، غنی پر واجب ہو فقیر پر واجب نہ ہو، تو اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کا وجوب نہ خریدنے سے ہے نہ منت ماننے سے، بلکہ خدا نے جو اسے زندہ رکھا اس کے شکریہ میں اور حضرت ابراہیم کی سنت کے احیاء میں زندہ کرنے میں جو قربانی واجب ہے وہ صرف غنی پر ہے۔ سوال، ایک فقیر شرعی کے پاس بکری تھی، اس نے قربانی کی نیت کر لی یا خریدتے وقت قربانی کی نیت نہ تھی، بعد میں کر لی، تو کیا اس نیت کرنے سے اس پر قربانی واجب ہو جائے گی؟ اس کا جواب ہے کہ بکری کا مالک تھا اور اس کی قربانی کی نیت کر لی، یا خریدنے کے وقت قربانی کی نیت نہ تھی، بعد میں نیت کر لی، تو اس نیت سے قربانی واجب نہیں ہوگی۔
سوال: مسافر اور فقیر پر قربانی واجب نہیں، اگر انہوں نے کر لی تو کیا حکم ہے؟ جواب: مسافر پر قربانی واجب نہیں، اگر مسافر نے قربانی کی تو یہ نفل ہے۔ فقیر نے اگر منت مانی ہو نہ قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہو تو اس کا اس طرح قربانی کرنا بھی نفل ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز تیسری مرتبہ ہم حاضر ہوں گے